حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے شہر مکہ میں موجود ہے، اور کل کا جو دن ہے وہ حج شریف کے 5 جو ایام ہیں ان میں سے پہلا دن ہے۔ پہلے حج کا سارا طریقہ بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوالات ہیں تو کیجیے گا، تو انشاءاللہ ان کے جوابات کی کوشش کریں گے۔ حج کا جو مین حج کے ایام ہیں وہ 5 ہیں۔ 8 ذی الحج شریف، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5 ہیں۔ اب کل کا جو دن ہے وہ حج کا پہلا دن ہوگا۔ حج کا جو پہلا دن ہے وہ روانگی ہوتی ہے مینا میں۔ اب ہم نے صبح شیڈول کے مطابق جیسے ہمیں کہا جائے گا، ہم نے ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ جٹھا صاحب تقریباً کہہ رہے تھے 8-9 بجے ہم یہاں سے نکلیں گے اور 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر 8 بجے کہتے ہیں ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو ہم پہلے، اگر آپ نے احرام باندھ کے نیت کعبے میں جا کے کرنی ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اگر نیت یہاں سے کرنی ہے تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو نیت کی جائے گی وہ حج کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے کلمات سے، اپنے الفاظ سے کہتے ہیں یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، تیرے لیے احرام باندھتا ہوں، یا اللہ اسے قبول فرما اور آسان فرما اور برکت والا فرما۔ احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اب یہاں پہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک بار کہنا لازم اور 3 بار کہنا سنت ہے۔ اس کے بعد اگر مغرب ٹائم نہیں تو 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں گے احرام جو آپ نے باندھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم روانگی ہوگی ہماری منا کی طرف۔ اب احرام باندھ لیا، نیت حج کی کر لی، تو اب جو ہے ہمارا احرام کی پابندیاں جو ہے وہ ہم پہ لازم ہو گئی۔ احرام کی پابندیوں میں خوشبو کا استعمال، اب خوشبو میں خوشبو والے صابن بھی آ گئے۔ اگر کسی نے صابن یوز کرنا ہے تو بغیر خوشبو کے یوز کرے تو اس پہ حج ہے، اگر خوشبو والا کرے گا تو یہ اس کے لیے منع ہوگا۔ اسی طرح ویسے عطر وغیرہ اور کسی چیز کو سر کے ساتھ ہم نے نہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی چیز جو سر کے ساتھ لگے۔ ان چیزوں جیسے عمرہ آپ نے کیا جو پابندیاں تھیں وہ آپ کو پتہ ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا۔ ہم مینا میں پہنچ کے 8 ذی الحج شریف کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج شریف کی فجر، یہ ہم نے مینا میں پڑھی۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہوتا، ٹریننگ سیشن ہے۔ ہم نے 8 ذی الحج کرنا ہے تو اس میں ہم کون سی نماز پڑھیں گے؟ وہاں پہ جا کے انشاءاللہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ماشاءاللہ 9 کی فجر۔ اب بٹوین اس ٹائم پہ جو 5 نمازیں پڑھی ہیں، سننے میں آئے، دیکھنے میں اس لیے نہیں آیا کہ میرا پہلا حج ہے، سننے میں آئے دوستوں سے کہ جب یہ قافلے مینا میں پہنچتے ہیں تو بڑا جوش ہوتا ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہی خیموں سے ہنسنے اور مذاق کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو دنیاوی گفتگو سے بچا کے رکھیں۔ شیطان غصے سے بھرا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی، منا میں بھی، عرفات میں بھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کا بخشنا بھی وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آج تو اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تو وہ غصہ دلائے گا آپ کو۔ کوئی لوگ لڑ رہے ہوں گے مینا کے خیموں میں، میری جگہ ایسی ہے، تیری جگہ ایسی ہے، کچھ لوگ لڑ رہے ہوں گے کسی اور وجہ سے، تو یاد رکھیں کہ حج آگے ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اب دوسرا حج کا نام ہے کہ اس
کو آپ بالکل لاگو کریں، شکایت کے لیے اس کو بند کر دیں، کیوں کہ شیطان پورا زور لگائے گا کہ آپ کو وسوسے ڈالے گا، لڑائیاں کروائے گا، جھگڑے کے لوگ وہاں پہ، ان سب چیزوں سے بچے، کہیں اللہ کریم اس سفر کو ضائع نہ فرما دے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ مشکل ہے، آپ اپنے لیڈر سے بات کریں، وہاں پہ جو لیڈ کر رہے ہیں اچھے انداز کے ساتھ مجھے یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کریں، لیکن غصہ کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اس سے بالکل بچنا ہوگا۔ اب ہم نے ذکر اذکار میں ٹائم گزارا، 5 نمازیں، 8 ذی الحج کی 4 اور 9 کی صبح فجر والی، ہم نے یہ 5 نمازیں منا میں ادا کر۔ اب انشاءاللہ یہ قافلہ چلے گا ہمارا عرفات کی طرف۔ 9 ذی الحج شریف کا یہ دن ہوگا، حج کا رکن اعظم یہ دن ہے۔ اس دن کے زوال کے ٹائم، ظہر کے ٹائم سے لے کر، زوال کے بعد ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہوگا، اس سے لے کر کوئی بھی حاجی مغرب تک اور باعث مجبوری صبح صادق تک کوئی بھی حاجی احرام کی حالت میں وہ میدان عرفات میں داخل ہو گیا تو وہ حاجی بن جاتا ہے۔ تو اب یہ جو دن ہے عرفہ کا، یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن میں حقوق اللہ معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے حاجی کے ساتھ۔ آپ ڈیپلی سوچئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اللہ کریم جو ہے اس بندے کے ساتھ حقوق اللہ معاف کرنے کا وعدہ ہے جو عرفات کے میدان۔ اچھا، وقوف عرفات کا معنی یہ ہے کہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا جو یہ ٹائم ہے، یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رو کر دعائیں مانگنے کا کام، کھڑا ہونا اور دعائیں مانگنا، گڑ گڑا کے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کریم کی بارگاہ۔ یہ ظہر سے ٹائم سٹارٹ ہوگا، مغرب تک ہم نے وہاں پہ رکنا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مغرب سے پہلے چلا اور اس عرفات کی باؤنڈری کو کراس کر کے نکل گیا تو اس پہ دم لازم ہوگا۔ دم کا مطلب ہے کہ اس نے حدود حرم میں بکرا یا دمبا یہ قربانی کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت احساس اس چیز کا ہونا چاہیے کہ ہم نے اس لائن کو کراس نہیں کرنا۔ ہم نے مغرب کا ٹائم کنفرملی جب پتا ہو کہ سٹارٹ ہو چکا ہے، پڑھنی نہیں، مغرب ٹائم سٹارٹ ہو تو پھر ہم نے عرفات کو چھوڑنا۔ اچھا، عرفات کا جو یہ ٹائم ہے، اس میں نماز ظہر اور نماز عصر یہ دونوں قصر پڑھی جاتی ہیں۔ اب جو احباب 15 دن سے زیادہ مکہ شریف میں موجود ہیں یا رہیں گے تو انہوں نے نمازیں پوری پڑھنی ہیں۔ بے شک وہ مینا اور عرفات یہ مکہ یہ سارا مفتیان کرام کہتے ہیں کہ اب ایک ہی ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سفر میں یا اس سفر میں، تو پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اس سے لیس دین کسی کے پاس دن ہے، فار ایگزامپل جو ہمارے ساتھ آئے ابھی ساتھی ہماری فلائٹ پہ، وہ تو ٹوٹل پیکج ہی آئی تھنک 14 ڈیز کا ہے، تو ان کی تو کسی حالت میں کسی جگہ پہ بھی پوری نماز بنتی نہیں ہے، تو وہاں پہ قصر نماز وہاں پہ ملا کے پڑھائی جائیں گی، نماز ظہر کی اور عصر کی۔ لیکن فقہ حنفی والے جو ہیں وہ ظہر کی نماز ظہر کے ٹائم میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز عصر کے ٹائم میں ادا کریں گے۔ عصر سے لے کے مغرب تک کا جو یہ ٹائم ہے یہ خاص دعاؤں کا ہوتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا ٹائم۔ اچھا، کچھ لوگ حجاج پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، کچھ وہاں پہ ہاتھ لہراتے ہیں، یہ سارا خلاف سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے تو ہم اس سے برا نہیں سمجھیں گے، یہ دن کسی کو برا کہنے کے لیے نہیں ہے، یہ دن اپنے عیب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کی معافی تلافی کروانے کا دن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن اپنے عیبوں کو دیکھیں، صرف ہم نے یہ جو کوئی اوپر جا رہا ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے نہیں جانا،
کیونکہ حج عمرہ میں دیکھا گیا کہ کوئی اگر ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے ہاتھ ہلانا شروع کر دے، ہو سکتا ہے سوچ کے پیچھے وہ بھی شروع کر دے، پتہ کسی کو نہیں ہوگا کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو حجاج اوپر جاتے ہیں یا ہاتھ ہلاتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے تو یہ سنت کریم ہے اگر وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو اب ہم نے 9 ذی الحجہ شریف کو 2 نمازیں عرفات میں ادا کی، حج کا رکن اعظم ادا کیا، یہاں پہ حج کا خطبہ آپ نے سنا۔ اب آپ یہاں سے مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہونے کے بعد چل پڑے۔ اب ہم جائیں گے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم تقریباً عشاء کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہو، نہیں ہوا تو ہم انتظار کریں گے۔ عشاء کا ٹائم سٹارٹ ہوتے وقت ایک اذان کے ساتھ اور ایک ہی اقامت کے ساتھ ہم مغرب اور عشاء کو ایک ہی وقت میں پڑھیں گے۔ مغرب اور عشاء کے پڑھنے کا جماعت کے ساتھ اور جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، دونوں کا سیم طریقہ ہے کہ پہلے مغرب کے فرض پڑھے جائیں گے اور پھر عشاء کے فرض پڑھے جائیں گے، پھر مغرب کی باقی رکعتیں پڑھی جائیں گی اور پھر عشاء کی باقی رکعتیں وہ پڑھی جائیں گی۔ اب مزدلفہ میں پوری رات گزارنا یہ سنت کریم ہے۔ تو مزدلفہ کے 2 فضائل میں بیان کرنے لگا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سنیں گے اور اس کو دل میں جگہ لیں گے۔ مزدلفہ کی رات کو لیلۃ القدر سے بھی افضل کہا گیا حاجی کے لیے۔ نمبر 2، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کروانے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے حاجی سے۔ کتنا مشکل ہے حقوق العباد معاف کروانا، کتنا مشکل ہے دنیا میں، لیکن حاجی سے یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ اگر کوئی حاجی گناہوں سے بچتا ہوا، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، اس سے بچتا ہوا، لڑائی جھگڑے سے بچتا ہوا کوئی حاجی یہ ایام پورے کرے تو اس سے وعدہ کیا گیا کہ عرفات میں آئے گا تو حقوق اللہ معاف کیے جائیں گے اور مزدلفہ میں آئے گا تو حقوق العباد معاف کیے جائیں گے۔ اب رات گزارنے کا کچھ آ گیا، آرام کرنا، لیکن خدا را ساری رات سو کے نہ گزارنا، آرام کریں، تھوڑا سا آرام کرنا۔ کوئی امیر ہے، کسی کے پاس ملینز پاؤنڈز ہیں یا کسی کے پاس جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، سارے 2 چادروں میں اس میدان میں موجود ہوں۔ اب وہاں پہ ہم نے رات گزارنی ہے اور وہاں سے کنکریاں بھی اٹھانی ہیں۔ کنکریاں ہم نے کتنی اٹھانی ہیں؟ کنکریوں کے مارنے کے 3 دن بھی ہیں اور 4 بھی ہیں۔ ایگزامپل 10 ذی الحجہ شریف، 11، 12 اور 13 کی رمی بھی کی جاتی ہے۔ رمی کا معنی ہے مارنا۔ اور اب ہم یہاں سے یہ ٹوٹل کنکر اٹھائیں، بہت موٹے بھی نہ اٹھائیں، چھوٹے چھوٹے کنکر جیسے کھجور کا وہ بیج ہوتا ہے اس جتنا، تو آپ 70 کنکر جو ہے وہ اٹھا لیں ٹوٹل، وہاں سے 70 اٹھا لیں۔ جو کربلا کی نسبت سے اٹھانا چاہتا ہے وہ 72 اٹھا لیں نسبت کی وجہ سے۔ تو بوتل کو پانی کی اس میں ڈال لیں اور اس کو بعد میں دھونا مستحب ہے، جب بعد میں اس کو پانی مار کے اس کو بوتل سے پانی کو نکال کے دھونا مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ یہ ہے سنت۔ مزدلفہ کی رات میں جب فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو ٹل طلوع آفتاب تک، سن رائز تک، یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم میں کھڑے ہو کر چند سیکنڈ کے لیے بھی کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں اور دعا مانگنا، اسے وقوف مزدلفہ کہتے ہیں اور یہ لازم ہے، اس کے بغیر آپ یہاں سے نہ جائیں۔ جیسے ہمارے چٹا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مزدلفہ میں فجر پڑھ کے نکلتے ہیں، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فجر پڑھیں گے اور وہاں پہ وقوف تھوڑی دیر کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں گے، دعا مانگیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ پھر نکل پڑیں گے۔ اب جو دن آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ کون سی تاریخ ہوگی؟ 10 ذی الحجہ۔ کون سی ہوگی؟
تھوڑا سا جواب دیں گے تو آپ کی توجہ زیادہ رہے گی، مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں اسپیشلی یہ ساتھی نہیں مجھے پکڑ کے یہاں سے لے کے آئے کہ آپ نے ٹریننگ دینی ہے، میں خود انگلینڈ سے آیا ہوں، اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے، ساتھیوں کے ساتھ دوست بیٹھے میرے، تو الحمدللہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے پرسوں کہا کہ آپ نے ٹریننگ دینی، میں نے بولا اچھی بات ہے، مجھ سے کچھ 4 لفظ کوئی سیکھ لے گا تو میرے لیے بھی باعث ثواب بن جائے گا، تو لہٰذا میں جب سمجھاتا ہوں تو پوچھتا بھی ہوں بندوں سے تاکہ وہ کنیکشن جو ہے جتنا مضبوط رہے گا تو بندہ اچھا سیکھ سکتا ہے۔ تو اب صبح کون سی آ گئی؟ 10 ذی الحج شریف۔ 10 ذی الحج شریف کے 3 بڑے کام ہیں، 3 دن کام، ایک رمی کرنا، پتھر مارنا، کنکر مارنا، اور دوسرا قربانی، اور تیسرا حلق کروانا اور احرام کی پابندیوں سے باہر نکل جانا۔ پہلا کام، ہم مزدلفہ سے آئیں گے میدان میں، آپ کنکر مارنے کے لیے آپ اسٹیٹ میں نہ جائیں، ریزن یہ ہے کہ تعداد ہوگی لوگوں کی جو چاہیں گے کہ فی الفور جو ہے ہم اس سے فارغ ہو گئے، ہم نے نہیں جانا۔ جیسے ہمارے ابھی دوست مسئلہ پوچھ رہے تھے، کوئی بیمار ہے بندہ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنا جائیں، اب واپس آ جائیں، اپنے خیموں میں آ جائیں، وہاں پہ آپ ناشتہ کریں گھنٹہ ڈیڑھ آرام سے، اس کے بعد کریں، یا اس کا ٹائم جو ہے یہ لیٹ ہوگا، مغرب تک جائے گا، لیکن آپ 2-3 گھنٹوں کے بعد جب آرام سے نکلیں گے تو کافی حد تک رش جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو آپ نے 7 کنکر 10 ذی الحج کو جسٹ 7 کنکرز آپ نے مارنے ہیں، بڑے شیطان کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، ایسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کنکر مارنا، اس طرح 7۔ اچھا جو آپ ماریں گے وہاں پہ باؤنڈری لگی ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیطان کی جو ہے اس کے ساتھ منسلک یہ باؤنڈری ہے، اس کے اندر گر جائے یا شیطان کو لگ جائے تو کنکری ویلڈ ہے، لیکن اگر اس سے پیچھے گرتی ہے تو پھر آپ کو 7 پوری کرنا پڑے گی۔ صحابہ نے بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کی کہ آقا اتنی کنکریاں مارتے ہیں کدھر جاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے بھی؟ ابھی تو چلے 10 لاکھ کچھ حاجی ہیں، یہاں پہ سنا ہے 2.4 ملینز بھی لوگ آئے حج کرنے کے لیے، تو اتنے لوگ جب کنکر مارے، 49 تو ہر ایک نے مارنی ہوتی ہے، 21 اگر کوئی 13 ذی الحج شریف کی رمی کرنا چاہتا ہے یا وہ وہاں پہ رک جاتا ہے، اسے رمی کرنا پڑتی ہے تو پھر جا کے 70 بنتی ہے، 49 تو ہر کوئی مارتا ہے، تو یہاں پہ تو کنکروں کا ڈھیر لگ جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کی کنکریاں اللہ قبول کر لیتا ہے ان کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے اللہ کریم کا کہ وہاں پہ نہ تو مزدلفہ میں کنکریاں پھینکنے والا کوئی آتا ہے اور نہ وہاں سے کوئی اٹھانے والا آتا ہے۔ مزدلفہ میں بھی حاجی جاتے ہیں تو کنکریاں وہاں بھی ملتی ہیں اور وہاں بھی مارتے ہیں، تو وہاں سے کنکریاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں، غائب کر دی جاتی ہیں، اٹھا دی جاتی ہیں۔ اب ہم نے 7 کنکر وہاں پہ مارے 10 ذی الحج شریف کو۔ اب آپ نے قربانی والے سے رابطہ کرنا ہے، جناب کیا کرنا ہے؟ کنکریاں ہو چکی، اب ہماری قربانی کر دیں۔ آپ مجھے چٹا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جس کے ساتھ ہیں وہ 9 کا ٹائم دے رہے ہیں، 9 o'clock ہم قربانی کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب واپس آئیں مزدلفہ سے تو پھر ہمیں ناشتہ کر کے نکل جانا چاہیے تاکہ ہم 8:30 تک تقریباً فارغ ہو جائیں گے کنکر مار میں۔ تو فارغ ہو جائیں تو ان سے رابطہ کریں، کنفرملی جب خبر آ جائے کہ آپ کی قربانی ہو چکی تو پھر آپ نے حلق کروانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایک بال کے بدلے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ جو سر منڈواتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 دفعہ بخشش کی دعا مانگی ہے۔ ایک ہوتا ہے سر منڈوانا اور ایک ہوتا ہے کہ اتنے یعنی کہ انگل کا یہ جو پورا ہے اس کے برابر جو ہے پورے سر سے بال کٹوانا۔ تو جو سر منڈوا دیتا ہے اس کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے اور فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے اللہ کریم ایک نیکی عطا فرمائے گا اور یہ بال قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گے۔ تو یہ فضیلت
حاصل کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں اتر گئیں، غسل کیا، اور اب ہم جو ہے ایک صرف کام ہمارا اس پہ ہم پابند ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کی ابھی تک اجازت نہیں، وہ طواف الزیارہ کے بعد اجازت ہوگی، باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، کھانا پینا، خوشبو والی جو چیزیں، ایگزامپل ویسے آپ احرام کی حالت میں لونگ نہیں کھا سکتے کچا، تو احرام کی حالت کے بعد آپ لونگ کھا سکتے ہیں، تو اس طرح باقی پابندیوں سے انسان نکل جاتا ہے اور کپڑوں میں آ جاتا ہے۔ اب 10 ذی الحج کو لوگ طواف الزیارہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ طواف الزیارہ کے لیے 10 ذی الحج کو میرا مشورہ ہے کہ آپ نہ جائیں، آپ 11 کو جائیں، کہ 10 کو سارے ہی کوشش کریں گے کہ ہم طواف الزیارہ سے فارغ ہو جائیں، رش ہوگا، اس کا ٹائم 12 کی مغرب تک ہوتا ہے، تو ہم چلے 12 کو بھی نہیں جاتے، 10 کو بھی نہیں جاتے، انشاءاللہ جو میرے ساتھ سنگی ہیں، ساتھی ہیں، ہماری نیت ہے انشاءاللہ کہ ہم 11 کو طواف الزیارہ کے لیے جائیں گے۔ آپ رات مینا میں گزاریں گے، یہ سنت تقریب ہے، کچھ لوگ آپ واپس آ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں۔ اس کی ریزن اللہ فرماتا ہے اگر اے پیارے مصطفیٰ فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں گے تو یحببکم اللہ، آپ کو فالو کرنے والے سے اللہ تعالیٰ پیار کرے گا، تو اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرے۔ تو مینا میں راتیں گزارنا یہ 10 11 12 یہ سنت قریب ہے، تو ہم مینا میں واپس جائیں گے اور وہاں پہ انشاءاللہ عبادت کریں گے، رات کی عبادت کریں گے۔ اب صبح آگی 11 ذی الحج، 11 ذی الحج شریف کو ظہر کے ٹائم کے بعد سے لے کے مغرب تک یہ ٹائم ہوگا کنکر مارنے کا، تو ہم کنکر مارنے کے لیے پھر 4 ظہر کے بعد نہ جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹے ڈیلے کر لیں تاکہ باقی احباب چکر لگا کے آ جائیں۔ اب جب باقی چکر لگا کے آ جائیں، آپ 2 گھنٹہ لیٹ جا رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ کنکر ماریں گے۔ اب 11 ذی الحج کو ہم نے 10 ذی الحج کو جس 7 کنکر مارے تھے بڑے شیطان کو، اب 11 ذی الحج کو ہم نے 21 کنکر مارنے ہیں، پہلے 7 مارنے ہیں چھوٹے شیطان کو، پھر 7 مارنے ہیں درمیانے شیطان کو، پھر 7 مارنے ہم نے بڑے شیطان کو، یہ 21 کنکرز ہو جائیں گے 11 ذی الحج شریف کو۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں طواف الزیارہ کے لیے۔ طواف الزیارہ کے لیے آپ کپڑوں میں جائیں گے، نمبر 1۔ مجھ سے ساتھی پوچھ رہے تھے کیا نیچے اجازت دیں گے یا اوپر، یہ تو انتظامیہ کو نہیں کو پتا ہوگا، لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ انہیں اجازت دینی چاہیے نیچے، کیونکہ آپ تو سارے حاجی طواف الزیارہ کے لیے آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے نیچے اجازت کو پڑھ کے مجھے اس کا کوئی علم نہیں، تو کپڑوں میں جائیں گے اور رمل کرنا جیسے احرام کی حالت میں ہوتا ہے ویسے رمل کرنا، پہلے 3 چکر جو ہے اس میں تھوڑا سا کر کے چلنا، کچھ دوڑ کے ہوتے ہیں اور کچھ دھکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، ایک غلط بات ہے۔ رمل تھوڑا سا کر کے چلنے کو کہتے ہیں، اگر وہاں پہ جگہ نہیں ہے تو آپ رمل چھوڑ دیں، جہاں پہ جگہ ملے تو آپ رمل کر لیں، یہ سنت کریم ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ طواف الزیارہ کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں اور رمل بھی کرنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، زمزم شریف پیٹ بھر کے پینا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ منافق میں مومن میں فرق یہ ہے کہ منافق پیٹ بھر کے نہیں پیے گا زمزم، اور مومن جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کے زمزم پیے گا، اور زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ کریم قبول فرماتا ہے، اور زمزم میں شفا بھی ہے۔ اس کے بعد سعی کرنا یہ لازم ہے، طواف الزیارہ میں صفا مروہ پہ 7 چکر لگانا یہ لازم ہے۔ اگر کوئی شخص کل کا احرام پہنے جب مینا میں جانے سے پہلے نفلی طواف کر لیتا ہے وہاں پہ جا کے، اور وہ حج کی سعی کل ہی کر لے، تو اس کے لیے بھی طواف الزیارہ میں سعی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کل جب ہم مینا کی طرف جائیں گے اس سے پہلے کوئی نفلی طواف کے لیے کعبے میں چلا جائے اور اس کے بعد سعی کرے، 7 چکر صفا مروہ پہ جائے،
اور نیت کرے کہ یہ میں حج کی صحیح کر رہا ہوں، اس کے بعد جب یہ طواف الزیارہ کا ٹائم آئے گا تو وہ جو اس نے صحیح کی ہوگی وہ اس کی ویلڈ ہوگی. جس طواف الزیارہ کرے گا، 7 چکر کعبے کے لگائے گا، 2 نفل پڑھے گا، زمزم پیے گا، تو اس کا طواف الزیارہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب 11 کا آپ نے رمی بھی کر لی، طواف الزیارہ بھی کر لیا، پھر آپ واپس اپنے منا خیمے میں آ جائیں، اللہ کریم کی عبادت کریں. اب صبح 12 ذی الحج شریف ہے، 12 ذی الحج شریف کو اگین آپ نے 21 کنکر مارنے ہیں. ظہر کے بعد اس کا ٹائم سٹارٹ ہوگا، تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد جائیں گے تو آسانی کے ساتھ، کیونکہ سارے حاجی سب نے مارنے ہوں گے تو سب کا ہوگا. جو ٹائم سٹارٹ ہو تو ہم چلے کنکر مار کے سے فارغ ہوں. اب آرام سے جائیں تھوڑی دیر کے بعد. اور 21 کنکرز اگین 7 آپ نے چھوٹے کو پہلے مارنے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے ہر کنکر کو پھینکنا ہے، اور مڈل والے کو، درمیانے کو 7 اور پھر بڑے کو 7 مارنے. اب آپ کے حج کے ارکان حرام پہ جو کمپلیٹ ہوئے، اس کے بعد آپ مینا سے نکل آئیں. اگر آپ مینا کو مغرب سے پہلے اس ایریے کو کراس کر لیتے ہیں تو پھر 13 کی رمی کرنا ضروری نہیں. سنت ہے کوئی رک جائے کرنے کے لیے تو اس کی اپنی مرضی ہے. 13 کی رمی کا مطلب کہ اگین 13 ذی الحج کو وہ 21 کنکر مارے گا ان سب شیطانوں کو، سیم اسی طرح جس طرح سے 11 کو ماری اور 12 کو ماری. تو ہم انشاءاللہ وہاں سے نکل آئیں گے. اب ایک صرف چیز رہ گیا ہے، باقی حج کمپلیٹ ہے، وہ ہے طواف الوداع. کہ جب ہم مکہ سے ہم نے رخصت ہونا ہے تو ہم نے وہ طواف کرنا ہے، آخری طواف سے کہتے ہیں. تو وہ طواف ہم میں سے سارے احباب، صرف وہ عورتیں جن کے خاص دن شروع ہو، پاکی کی حالت نہ ہو، ناپاکی ہو، وہ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ یہ مسئلہ سننے کہ طواف الزیارہ اور آخری طواف، ایسی عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہیں، طواف الزیارہ وہ ویٹ کریں گی 10 کو. اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں 11 12 تک، اگر وہ دیکھتی ہیں کہ پاکی کے ایام نہیں شروع ہو رہے تو ان کو طواف الزیارہ کرنا پڑے گا. لیکن انہیں بدنا مطلب گائے یا اونٹ حدود حرم میں ذبح کروانا پڑے گا، اس کی قربانی دینا پڑے گا. لیکن اگر ناپاکی کے دن اسی طرح کنٹینیو جاری ہیں تو پھر ان کے لیے جو آخری طواف ہے یہ ان سے ساقط ہو جائے گا اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گی. لیکن باقی سب کے لیے یہ واجب ہے. اور طواف الوداع جو ہے یہ 7 چکر جو ہے یہ ہمارے لیے لازم ہے. ہم یہاں سے لگائیں گے، 2 نفل پڑھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، آپ کا حج ہو گیا کمپلیٹ. اگر آپ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. یہ جو 11 کی جو رمی ہے اس کے بعد طواف الزیارہ، یہ ایک دوسرے کے بعد ہے یا اس میں کوئی مطلب مست ہے کہ پہلے رمی اور پھر طواف الزیارہ؟ پہلے آگے پیچھے بھی اس کو ٹائم تو 10 کو سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ طواف الزیارہ میرا خیال ہے 10 ذی الحجہ کو ڈیو ہو جاتا ہے، اس کے بعد جس وقت چاہے کرنا ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک سوال تھا کہ ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے، آپ نے شروع میں کہا کہ احرام پہ خوشبو تو ہم نہیں لگا سکتے، لیکن جب نیت باندھے، نیت کے بعد تو ڈیفینیٹلی پابندی ہے. نیت سے پہلے اگر ہم کو خوشبو لگائے وہ کیسے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. احرام جب آپ نے پہن لیا، احرام پہن نیت کرنے سے پہلے خوشبو احرام کو بھی لگا سکتے ہیں، احرام کو بھی لگا سکتے ہیں. لیکن ایسی خوشبو نہ ہو کہ نیت کے بعد اگر کوئی اور اس کے ساتھ ٹچ ہو تو اسے خوشبو لگ جائے. تو ایسی خوشبو نہ ہو. اگر آپ اپنے جسم کے ساتھ خوشبو لگانا چاہتے ہیں نیت سے پہلے تو وہ جائز ہے، نیت کے بعد وہ ناجائز ہوگی. پھر ہر وہ چیز جس سے خوشبو آپ کو لگ سکے وہ بھی بناؤ. کوئی بھی چیز آپ کا، جیسے جہاز کی ایئر لائنز میں دیتے ہیں ٹشو دیتے ہیں جو نا وائپس وغیرہ خوشبو والے، تو وہ اگر پکڑے گا تو دم لازم آئے. طواف زیارہ میں بھی اسی طرح ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، عمرے میں پڑھتے ہیں اور صحیح میں 2 پڑھتے ہیں، سیم وہی. جی بالکل وہ اس طرح گھبرا ہو جائے گا ایک تو
सही के बाद صحیح ہے سعی کے بعد 2 نفل پڑھنا صفا مروہ کی 7 چکروں کے بعد اس میں اختلاف ہے طواف زیارہ میں صحیح ہے طواف زیارہ میں صحیح ہے جی میں طواف زیارہ میں سعی لازم ہے کرنی پڑے گی. دوسرا سوال تھا کہ آیا صفا مروہ کے بعد نفل پڑھنا 2 یہ سنت کریمہ ہے، پڑھیں تو باسی بات نہ پڑھیں تو